ویکھو ساڈے سامنے بالکل لائیو چیک کرو ذرا نظارہ چیک کرو ذرا نظارہ ساڈے سامنے نوروالی کس کہنا نوروالی تھلے بہ جا نوروالی بہ جا تھلے بہ جو بیجو تھلے سارے بیجو ساڑھے سامنے نوروالی کس کہنا نوروالی تھلے بہ جا نوروالی بہ جا تھلے بہ جو تھلے سارے بہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت، شہداء کی فیملیز، غازیوں، معزز سفرائے کرام، میڈیا کے نمائندگان اور تمام پاکستانیوں، آپ سب کو پاکستان کی تاریخی فتح مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ مارکہ حق بنیان مرصوص اور باوقار سربلند اور فتح یاب پاکستان مبارک۔ میں ہوں فرح سعدیہ اور میں ہوں محمد نور الحسن۔ جو کہا کر دکھایا، جواب دیا تو گونج پوری دنیا میں سنائی دی۔ شکر الحمدللہ کہ پاکستان کی بہادر مسلح افواج نے قوم کی حمایت سے جدید جنگی مہارتوں کا نیا باب رقم کیا۔ اپنے سے بڑی فوجی طاقت کے خلاف تاریخی فتح نصیب ہوئی تو قوم یوم تشکر مناتے ہوئے رب تعالیٰ کے حضور سربسجود ہے۔ الحمدللہ کہ مارکہ حق بنیان مرصوص تاریخ پاکستان کا ایک روشن باب بن چکا ہے۔ یہ دن ہے فتح کا، شجاعت کا، قومی غیرت کا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے خاص کرم اور مدد کا۔ یوم تشکر پاکستان کی جنگی جارحیت کے خلاف پاکستان کی تاریخی فتح کی یادگار کے طور پر ہمیشہ ہمارے دلوں میں جگمگاتا رہے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج کا دن اس عظیم سچائی کی گواہی دے رہا ہے کہ فتح صرف اسلحے یا ٹیکنالوجی یا تعداد سے نہیں بلکہ ایمان، حوصلے اور تائید الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ بھارت اپنے رفال طیاروں، جدید جنگی ساز و سامان اور عددی برتری کے زوم میں پاکستان پر جارحیت کا ناپاک منصوبہ بنایا، مگر صد شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر حق و باطل کے درمیان فرق واضح کر دیا۔ رفال طیارے فضا میں خاک ہوئے اور عددی برتری نہ ہونے کے باوجود
افواج پاکستان نے وہ تاریخ رقم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ یہ محض سیاسی اور عسکری کامیابی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی واضح نصرت اور پوری قوم کے اتحاد اور اخلاص کا نتیجہ ہے، جس پر ہم سجدہ شکر بجا لاتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں رب عز و جل کے کلام پاک سے۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں گے قاری اکرام اللہ محسن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی پاکی بولتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو وہ جو تم کر نہیں سکتے؟ سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ جو تم کہو اور پھر کر نہ سکو۔ بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف باندھ کر، جیسا کہ عمارت ہو سیسا پلائی دیوار کی طرح۔ سچ کہا رب ذوالجلال نے جو بڑی عظمت والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معزز خواتین و حضرات، اب ہم اپنے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کریں گے۔ قاری صاحب بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یا الہ العالمین، ملک پاکستان کی خاطر جان کی قربانی دینے والے تمام غازیان اور شہداء کو رفتیں اور بلندیاں عطا فرما. یا رب العالمین، پاکستان آرمی، مسلح افواج و دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کی قیادت کو استقلال و استقامت نصیب فرما. یا رب العالمین، بہادر پاکستانی قوم نے جس طرح سے جذبہ حب الوطنی سے یہ سرشار ہے، الہ العالمین ان کو مزید جذبہ حب الوطنی سے سرشار فرما. یا رب العالمین، ملک پاکستان کو تا قیامت زندہ و تابندہ فرما اور اس کی طرف اٹھنے والی ہر طاقت اور قوت کو ہمیشہ سے نیست و نابود فرما. سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ بالخیر. آمین یا رب العالمین. پاکستان کے تمام شہدائے کرام، خاص طور پہ آپریشن بنیان المرصوص کے شہدائے کرام کے اللہ تعالیٰ بلندی درجات انہیں عطا فرمائیں. خواتین و حضرات، اب وقت ہے کہ پاکستان کی پاک فضائیہ کے شیر دل شاہین اس وقت تمام حاضرین محفل کو، شہدائے کرام کی فیملیز کو، غازیوں کو اور پوری پاکستانی قوم کو سلامی پیش کرے. فضائی کامنٹری کے لیے تشریف لائیں گی اسکواڈن لیڈر خدیجہ آوان. So get ready for the fly past. Ladies and gentlemen, with hearts brimming with pride, Pakistan Air Force salutes every citizen of this great nation and the gallant warriors of our armed forces. Under their astute leadership, Pakistan Armed Forces surged ahead, inflicting a decisive blow to our adversary. We attribute this success to our matchless training, smart inductions, seamless operational readiness, and a homegrown kill chain sharpened by the mastery of modern warfare. For the first time in history, Pakistan Air Force conducted full-spectrum operations in this conflict, employing multi-domain warfare capabilities, including integration of space, cyber, and electronic warfare, along with strategic use of niche and disruptive technologies. During the first roundup, Pakistan Armed Forces in unison delivered a staggering blow to the adversary, achieving ascendancy in effects. Pakistan Army inflicted heavy damage to the enemy through destructive, precise, and strategic targeting, employing long-range vectors and unprecedented firepower. Whereas Pakistan Navy exhibited its unwavering resolve and deterred aggression. Pakistan Air Force destroyed 6 Indian Air Force jets, 3 Rafales, a Su-30, a MiG-29, a Mirage 2000, alongside Heron UAV. Ladies and gentlemen, today's flypast is more than a display. It is a tribute, a fiery salute to the resilience of our nation and to the undying spirit of Pakistan Armed Forces. As the fighter jets are running towards for a flypast, their approach signifies their resolve. Their speed identifies their combat potential, whereas their flashing lights would denote hope and bright future. You may please focus towards left side of the venue as the first aircraft of our fighter arsenal is about to reach the venue.
And ladies and gentlemen, approaching the venue, watch as the flares ignite, each burst a symbol of vigilance, each flare a fiery oath to defend, to deter, and to dominate. Next would be another fighter aircraft of our fighter arsenal, the pride of Pakistan. Ladies and gentlemen, the skies have come alive. This is more spectacle. This is legacy in motion. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. آمین. پاکستان سو یوں خواتین و حضرات، ایئر بیسز نیست و نابود ہوئے، یوں S-400 ڈیفنس سسٹم ہزیمت کا نشان بنا، براہوس میزائل راکھ کا ڈھیر ہوئے تو دفاعی تنصیبات کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگیں. پاکستان کا فتح میزائل بھارت پر قہر بن کر ٹوٹا تو JF-17 تھنڈر اور J-10C نے فضائی برتری کی دھاک بٹھا دی. پاک فضائیہ کے شہپرو شاہینوں، تمہیں قوم کا سلام. میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ جب بیان مرصوص کا ذکر ہوا تو اس حوالے سے معنی کی بات ہوئی کہ کیا معنی ہے، تجوید میں کیا ہے قرآن کریم سے، تو میں یہ سوچنے لگا کہ اگر کسی کو بتانا ہو کہ بیان مرصوص کیا ہے تو ہم کہیں گے پاکستان کی قوم، سیسا پلائی ہوئی دیوار، افواج پاکستان. اور الحمدللہ رب العالمین. آپ یہ دیکھیے خواتین حضرات کہ بچہ ذرا گر جاتا ہے نا تو ماں کہتی ہے صدقے قربان میں، وہ میرا لال. یہ ماں کے کیسے لال ہیں جن کو ماں سجا کے نکھار کے تیار کر کے بھیجتی ہے کہ پشت مت دکھانا، جاؤ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور اسے نیست و نابود کر دو. یہ ہے پاکستان کی ماں، یہ ہے پاکستانیوں کی ماں. اور آپ کبھی غور کریں، ہمارے آپس میں اختلاف، ڈفرنس آف اوپینین
बहुत सी चीजें हो सकती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, वी आर वन, वी आर बयानुन मरसूस, सीसा पिलाई हुई दीवार, दैट्स इट. नो डाउट ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस ना सिर्फ अस्करी हिकमत अमली और बहादुरी का शाहकार है, बल्कि यह हमारी कौमी हमीयत, वहदत और दिफाई तैयारी का भी मज़हर है. ज़मीन, फ़िज़ा और समंदर के साथ साथ टेक्नोलॉजी के महाज पर भी पाकिस्तान ने दुश्मन को चारों शाने चित कर दिया. और ख़वातीन व हज़रात, जोश और जज्बे से भरपूर मिली नगमा आपकी खिदमत में पेश करेंगे. लेकिन ये बात हमें 65 के करीब में जनाब सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने बताई. मलिका तरन्नुम नूर जहां की आवाज़ में इस हकीकत को आश्कार किया गया कि ए पुत्र कौन ने. और जब वो सुना और वो दिल जब उससे सिंक्रोनाइज करता है, जैसे हम कहते हैं कि भर आता है, तो यकीन करें वो आंखें खुशी और फख्र से चमकती हैं. वो आवाज़ अल्लाह ताला गरीक रहमत करे मलिका तरन्नुम नूर जहां को, उनसे हमने सुना जो कितने ही जवानों की लोरी बन गई. आज हमारी बड़ी प्यारी बेटी उसी याद को ताज़ा कर रही है और वही बात हमसे कह रही है कि पुत्र हटाते नहीं बिकते. बिल्कुल सही. तो हम यहाँ पे दावत देने जा रहे हैं हादिया हाशमी को. तशरीफ लाइए सैयदा हादिया हाशमी. हमारे इन बच्चों के लिए आपकी खुसूसी मोहब्बत खातिन हज़रात, रोशन मेरी आंखों में वफा के जो दिए हैं वो सब तेरे लिए हैं, सब तेरे लिए. हटाते नहीं विकदे की लबनी विच बाजार कुड़े ए देन मेरे दाता दी ए देन मेरे दाता दी नाए वे टकरा मार कुड़े ए पुत्र हटाते नहीं विकदे.
ख़वातीन व हज़रात, मार्क़े हक़ बुनियानुन मरसूस एक चौमुखी जंग थी, और सच शुक्र कि अल्लाह ताला ने हमें हर मैदान में सुरखरू किया। जहां पाकिस्तान ने एक ही झटके में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को तबाही से दो चार किया, तो पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की शानदार जंगी हिकमत अमली का डंका बज रहा है। पाकिस्तान की जीत की खुशी चीन से लेकर आज़रबाईजान और तुर्की तक मनाई गई, और आज इन तमाम ममालिक सुफ़राए कराम भी आज यौम तशक्कुर की इस खुसूसी तकरीब में मौजूद हैं, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान की तारीखी फ़तह ने दुनिया का पाकिस्तान के मुतालिक नज़रिया ही तब्दील कर दिया। अमेरिका में पाकिस्तान को खित्ते में अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत से एक कदम आगे ला खड़ा किया, तो दुनिया पाकिस्तान की फ़ौजी ताकत को तस्लीम कर चुकी है। अक़वाम आलम का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसने पाकिस्तान की जंगे हिकमत अमली के साथ साथ उसके एक ज़िम्मेदार रियासत होने की तारीफ़ नहीं की। वतन अज़ीज़ के सरफरोशों के जज्बा हिम्मत की आज पूरी दुनिया गवाह है, वतन की मट्टी गवाह है। आइए ये खूबसूरत मिली नगमा आप सबकी नज़र करते हैं। तशरीफ़ लाएंगी शबनम मजीद।
शबनम मजीद की आवाज़ और इन प्यारे बच्चों की हौसला अफजाई कैसे करेंगे आप सब किस मोहब्बत के साथ। कहते हैं कि योर पास्ट इज़ योर फ्यूचर। कल की बात है कि हमने यही गीत पाकिस्तान टेलीविज़न की प्रोडक्शन मोहतरमा सायरा काज़मी ने प्रोड्यूस किया था और अल्लाह ताला गरीक रहमत करे मोहतरमा नय्यरा नूर की आवाज़ थी और बच्चे पेंट कर रहे थे परचम को। आज उन बच्चों के भी बच्चे होंगे शायद, बिकॉज इट वॉज रिकॉर्डेड समवेयर इन 80s। लेकिन ये वफाओं और मोहब्बतों का सिलसिला सीना बसीना जारी और सारी है। ये मशल हम आगे थमाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है, दीप से दीप जलता रहता है। खातिनो ज़ात, आज यौम तशक्कुर मारका हक के रोज़ ये दुआ भी करनी है कि ऐ मालिक हमें हमेशा अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल रखना, क्योंकि अल्लाह की ज़ात नाशुक्रों को पसंद नहीं करती। और हमने अपने बड़ों से ये सुना कि ये इस्तकबार और तकब्बुर ये अल्लाह ताला की रिदा है, तो जो ये करता है वो उस पर हाथ डालता है। इसीलिए हमने अपनी कहानियों में सुना और अपने हमसाये को बड़े प्यार से ये कहते हैं कि गरूर का सर नीचा। आजिज़ी भाग वालों को मिलती है, उनको ही भाग लगते हैं, उनको ही फल लगते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ होता है। और अगर इस गुज़िश्ता दिनों में जो एक और फ़र्क वाज़े हुआ वो भी कमाल का फ़र्क था, वो ये कि आपके पायलट कैसे होते हैं और हमारे पायलट कैसे होते हैं। आपके फनकार कैसे होते हैं और हमारे फनकार कैसे होते हैं। आपके एंकर्स कैसे होते हैं और हमारे एंकर्स कैसे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, एक जिम्मेदार मुल्क, चाहे वो महाज डिप्लोमेसी का था, मीडिया के महाज का था, फिजाओं का था, बर्री अफवाज का था, ड्रोन्स को गिराने का था, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक थे, एक हैं और बयान मरसूस है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे कहिए पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। आपके लहू को इसी तरह गरमाते हैं। और जिस बहुत प्यारे को मैं दावत देने लगा हूँ, मैं बड़े लाइटर नोट में प्यार से उसे कहता हूँ और हम सब दोस्त कहते हैं। तो मैंने कहा भाई अगर मैं तुम्हें बहुत प्यार से कहूँ कि ये हमारा एक बड़ा प्यारा सा अपने महाज का कर्नल है तो कुछ गलत तो नहीं होगा। तो वो मुस्कुराने लगा। लेकिन जब वो गीत गाता है तो यकीन कीजिए पाकिस्तान गाता है। वो वैसे ही वंडर बॉय रहा इन हिज चाइल्डहुड और अब तो वो दुनिया में डंका बजता है उसका। अल्लाह उसे सलामत रखे। पाकिस्तान का बहुत प्यारा बेटा आपका लहू गरमाने के लिए आ रहा है, द वेरी टैलेंटेड साहिर अली बग्गा। Put your hands together, Khawateen और हज़रात। Son of the soil, साहिर अली बग्गा। ऐ वतन तेरा इशारा आ गया, हर सिपाही तू पुकारा आ गया। ऐ वतन तेरा इशारा आ
بلا شبہ یہ وہ غیرت ایمانی ہے جس کی پوری دنیا گواہ ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جس کا آج ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی اس حدت سے نوازا ہے کہ جب ہمارے جوان کسی بھی مارکے میں اترتے ہیں تو عددی برتری نہ ہونے کے باوجود بھی وہ دشمن کو دھول چٹا دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، وطن سے محبت ہم پر فرض نہیں، قرض ہے، کیونکہ جن کا فرض ہے انہوں نے یہ قرض اپنا خون دے کر اتارا ہے۔ خواتین و حضرات، رب ذوالجلال کا صد شکر ہے کہ دشمن نے جب ہماری سرزمین کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو دفاع وطن کی ضامن افواج پاکستان دشمن کے سامنے بنیان مرصوص، سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ ہمارے شہداء اور غازیوں نے قوم سے کیا گیا عہد وفا حرف بہ حرف نبھایا اور مادر وطن کی حرمت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ آج پوری قوم اور وطن کی مٹی ان سپوتوں کی غیرت اور بہادری کی گواہ ہے اور ان کی شکر گزار ہے۔ اے راہ حق کے شہیدوں اور غازیوں، پوری قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے۔ یہ خوبصورت ملی نغمہ جو 1965 میں بھی ہمارے دلوں کو اور ہماری روح کو گرماتا رہا، آج آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں سائرہ نسیم۔
जिक्रे रसूल के आगे शहीद हो के किया माँ को सुर्ख रू तुमने जनाब हज़रत ज़ैनब गवाही देती है शहीद रखी है बहनों की आबरू तुमने वतन की बेटियों माए सलाम कहती है ऐ राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं ऐ राहे हक के शहीदों मिस खातिनो ज़ात, ये जो फीलिंग होती है ना, जिससे आपकी थोड़ी हार्ट बीट को भी फ़र्क पड़ता है, थोड़ी सी आवाज़ रुंध भी जाती है, कुछ आँखें कुछ जिसे आप दिग्दा साहब कहते हैं वो सूरत हो जाती है, वो बड़ी अल्लाह की देन है। ये बड़ा करम है, ये बड़ा फजल है उस मालिक का कि वो आपको ये भी अता करे जो उसकी याद की सूरत में आए। और मैं अभी जब ये गाना सुन रहा था तो मुझे याद आया कि डिफेंस डे का एक ऐसा ही शो था और कैप्टन महराज थे और उनकी वालदा वो पख्तून थी और वो पश्तो में गुफ्तगू कर रही थी जो हम एंकर्स हमें समझ नहीं आ रही थी। तो उन्होंने अपने बेटे की शहादत पे जो तकरीबन 1.5 मिनट की गुफ्तगू की, उसमें एक लफ्ज़ जो हमें 5 दफ़ा सुनाई दिया वो अल्हम्दुलिल्लाह था। ये यौम तशक्कुर है, ये वो जज्बा है जिससे पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने माला माल कर रखा है। अल्लाह अपने फजल से, अपने करम से, अपने रहम से हमें सैराब रखे, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद रखे और हमें इखलास की दौलत से माला माल करे। इसीलिए तो कहते हैं तन पाक ने ओना मावा दे जिन्ना मावा दे ए जाए ने, तन पाक ने ओना पैना दे जिन्ना गोदियां वीर खिडाए ने। सो अपने घरों के ये लाल जब मट्टी में मिलते हैं तो हमारे वतन को गुलो गुलजार कर दे जाते हैं। सो अल्लाह ताला इन शुहदाए कराम के दर्जात बुलंद फरमाए और शुहदा की फैमिलीज को पूरी कौम का सलाम। ख़वातीन व हज़रात, बुनियानुन मरसूस हमें यह भी याद दिलाता है कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। और हमने देखा कि ताईद गैबी किस तरह हमारी अफ़वाज पाकिस्तान के साथ शामिल हुई। आज बुनियानुन मरसूस मार्काए हक सिर्फ एक अस्करी कामयाबी नहीं बल्कि एक सियासी और अस्करी कामयाबी है। आज दुनिया पाकिस्तान को एक अमन पसंद, तहम्मुल पसंद, बर्दाश्त और आलमी कवानीन और इंसाफ का एहतराम करने वाली कौम और मुल्क के तौर पर जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हुकूमत पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस जंग के नतीजे में कौम यक जुबान यकजान हो गई और सारी दुनिया पाकिस्तान के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। आज पाकिस्तान फख्र और वक़ार के साथ एक नए दौर में दाखिल होने के लिए तैयार है। लेकिन हमें ये सबक भी याद रखना है कि हमें अपनी सफ़ों में इस इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखना है ताकि दुश्मन के तमाम नापाक इरादों को खाक में मिलाया जा सके। अब हम यहाँ पे दावत देंगे जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को कि तशरीफ़ लाएं और कौम से खिताब फरमाएं। ख़वातीन व हज़रात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وطن عزیز پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے عظیم شہداء کے عظیم والدین، اہل خانہ، وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ساحر مرزا، سپہ سالار بری فوج جنرل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، جنرل آفیسرز، سرکاری افسران اینڈ آنریبل ڈپلومیٹس، خواتین وزرات، السلام علیکم. آج اس محفل میں ہمارے انتہائی قابل احترام صحافی بہن اور بھائی موجود ہیں. پاکستان کے مایہ ناز فنکار موجود ہیں، اور یہاں پر پاکستان کے انتہائی قابل احترام غازی بھی موجود ہیں. آج کا دن یوم تشکر ہے. یہ دن دنیا کی تاریخ میں کسی کسی کو ملتا ہے اور صدیوں بعد ملتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے ایک دلخراش واقعہ پیش آیا تھا 1971 میں، اور آج 10 مئی 2025 کو اس مالک کی کمال مہربانی سے اس قوم کی دن رات کی دعاؤں سے کروڑوں پاکستانی سجدہ ریز تھے، دعائیں مانگ رہے تھے افواج پاکستان کے لیے، بری فوج کے لیے، فضائی فوج کے لیے، بحری فوج کے لیے، اور آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھا کر اس رب ذوالجلال جس کے قبضے میں ہماری جان ہے جھولیاں اٹھا کے دعائیں کر رہے تھے کہ ان کڑیل جوانوں کو، ان دلیر سپوتوں کو اے اللہ تعالیٰ ایسی کامیابی عطا فرما کہ پھر دشمن دوبارہ پاکستان کی طرف رخ کرنے کا کبھی قیامت تک نہ سوچ سکے. اور میرے انتہائی بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا کچھ خاص کرم ایسا ہوا کہ 9 اور 10 کی رات کو، 9 کی رات کو جو جمعے کا دن تھا،
میری افواج پاکستان کے سپہ سالاروں سے ملاقات ہوئی اور اس میں طے پایا کہ دشمن نے آخری حد بھی پار کر دی. ہماری ایک انتہائی مخلصانہ آفر کو پایا حقارت سے ٹکرایا ہے، جس میں ہم نے کہا تھا کہ آئیں ایک عالمی تحقیقاتی کمیٹی بناتے ہیں جو کہ پوری تحقیقات کے بعد پوری دنیا کو حقائق بتا دے گی. مگر دشمن نے انتہائی تحکمانہ انداز میں غرور کے نشے میں بدمست انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا اور بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کیا، جن میں وہ 6 سالہ بچہ بھی شہید ہوا، مائیں بہنیں بزرگ جوان شہید ہوئے. اور پاکستان کو یہ پیغام دیا کہ ہم پاکستان کے اندر جا کر حملہ آور ہو سکتے ہیں. چنانچہ 9 کی رات کو جو فیصلہ ہوا اس میں یہ طے پایا کہ ہم انشاءاللہ 6 جہاز ہم گرا چکے تھے. یہ 5 جہاز تھے جو کہ کل پوری تحقیقات کے بعد ایئر مارشل ظہیر بابر نے مجھے کل بتایا کامرہ میں کہ 6 جہاز گرائے. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائی اور بہنوں، 6 جہاز گرانا اس دشمن کے جو کہ جنوبی ایشیا میں اپنے آپ کو تھانے دار سمجھتا تھا، جو اس زوم میں تھا کہ پاکستان اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان شاہینوں کو، ان جوانوں کو یہ جرأت عطا کی اور انہوں نے جھپٹ جھپٹ کر ان کے رافیل بھی مارے، ان کو فیل بھی کیا، مگ بھی گرائے، ڈرون بھی گرائے، اور ایسا ڈراؤنا خواب دکھایا کہ قیامت تک وہ اس خواب سے نکل نہیں سکیں گے. مگر اس کے باوجود بھی دشمن دھمکیاں دیتا رہا اور 9 کی رات کو پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک میجرڈ ایک ہم جواب دیں گے. 9 اور 10 کی درمیانی رات میں تقریباً 2:30 بجے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے مجھے سیکیور فون پہ مجھے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب، ہندوستان نے اپنے بیلسٹک میزائل ابھی لانچ کیے ہیں، ایک نور خان ایئرپورٹ پہ گرا ہے اور کچھ اور دوسرے علاقوں میں گرے ہیں. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس جرنیل کی آواز میں انتہائی اعتماد تھا، خودداری تھی اور وطن کی تڑپ تھی. اور انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم مجھے اب اجازت دیں کہ ہم دشمن کے منہ پر ایسا تھپڑ رسید کریں گے کہ وہ عمر بھر اس کو یاد رکھے گا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح پھر پٹھان کوٹ، ادھمپور اور کہاں کہاں ہمارے شاہینوں نے اور الفتح مزائلوں نے حملے کیے
اور دشمن کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. صبح کا وقت تھا. مجھے صبح میں فجر کے بعد میں سوئمنگ کرتا ہوں تو میں احتیاطاً اپنا سیکیور فون ساتھ لے گیا اور میں نے ضیاء کو کہا کہ ضیاء یار اگر کوئی گھنٹی بجے تو مجھے فوراً بتانا. ایز لک وڈ ہیو اٹ وہ گھنٹی بجی تو جنرل آصف منیر لائن پر تھے. کہنے لگے کہ وزیر اعظم ہم نے بڑا بھرپور ان کو جواب دیا ہے اور اب ہمیں سیز فائر کرنے کی درخواست آ رہی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا سپہ سالار اس سے بڑی اور عزت کی کیا بات ہو سکتی ہے. آپ نے دشمن کو ایک بھرپور تھپڑ مارا ہے, اس کا سر چکرا گیا, اب وہ سیز فائر پر مجبور ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بسم اللہ کریں اور اس سیز فائر کی آفر کو قبول کریں. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, یہ ہے وہ مختصر ایک سمری اس لمبی داستان کی, اور اس میں ہمارے ایئر چیف اور ان کے شاہینوں نے جس طریقے سے جو ٹیکنالوجی, ہوم گرون ٹیکنالوجی انہوں نے پاکستان کے اندر گرو کی ہے, اور چینی جہازوں کے اوپر اور نیچے بھی زمین پر جو ماڈرن گیجٹریز جو انسٹال کی ہیں, اس نے پوری دنیا کو, دشمنوں کے ہوش اڑ گئے اور دوست ان کا اعتماد آسمانوں سے باتیں کرنے لگا. یہ وہ تبدیلی ہے تاریخ کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے چند گھنٹوں میں اس دنیا میں کی. امریکہ سے لے کر جاپان تک, جنوبی ایشیا, مڈل ایسٹ, یورپ, ہر جگہ آج یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کی افواج نے کس طریقے سے خاموشی سے یہ کیپیبلٹی انہوں نے اچیو کی, اور ہندوستان جو کوڈ کا ممبر ہے اور دنیا کو یہ دن رات باور کرا رہا تھا کہ میری جو اکانومی ہے وہ کھربوں ڈالر میں ہے, میرا جو اسلحہ ساز و سامان جو ہے اس کے اوپر کئی سو ارب ڈالر میں نے پانی کی طرح خرچ کیے ہیں, پاکستان کوئی حیثیت نہیں رکھتا, مجھے آپ اس خطے کا بادشاہ تسلیم کریں. میرے عظیم بزرگوں, بھائی اور بہنوں, اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. اس خدا کو منظور یہ تھا کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعائیں, ماں اور بزرگوں کی فجر کے وقت, تہجد کے وقت سجدہ ریزی اور آسمان کو چیر کر ان کی دعائیں فلک پر پہنچی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کمال مہربانی سے اس کو قبول کیا, اور یہ عظیم فتح آج پاکستان کو دی ہے. اور آج ہم یہاں پر یہ یوم تشکر اس طرح منا رہے ہیں کہ ہم سب کے, پورے پاکستان کے عوام کے, بزرگوں کے, ماؤں کے, بہنوں کے, بیٹوں کے سر رب ذوالجلال کے حضور جھکے ہوئے ہیں اور ہمیشہ جھکے رہیں گے. اور انشاءاللہ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا ہے کہ اب کوئی بڑی سے بڑی طاقت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی. پوری قوم آج یکجاں تو غالب ہے, پشاور سے لے کر کراچی تک پوری قوم ہماری مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہیں اور پوری قوت سے ان کا ساتھ دے رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج اب وقت آ گیا ہے, آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اب اس سفر کا آغاز کر دیں جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا. اور حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک میں لاکھوں مسلمانوں نے
جانوں کو نذرانہ پیش کیا, خون کے دریا عبور کیے, تب پاکستان مارز وجود میں آیا. آج ان لاکھوں شہیدوں کی روحیں پکار پکار کر اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں کہ آؤ پاکستانیوں مل کر قائد اعظم کا پاکستان بناؤ, مل کر اقبال کا پاکستان بناؤ, اور جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا وہ یہ تھا کہ اقوام عالم میں پاکستان کے سبز ہلالی جو ہمارا جو جھنڈا ہے اس کو دنیا میں بہت اونچا اڑنا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جائے بغیر there is no point in crying over the spilled milk. ہمیں آگے بڑھنا ہے, اور آج یہ جو قومی یکجہتی ہے, آج یہ جو وحدت ہے, آج یہ جو محبت ہے, آج یہ جو اخوت ہے, اگر اس کو ہم اپنا سرمایہ حیات بنا کر اگر ہم چل پڑیں تو یقین کریں کہ نہ صرف ماضی کے نقصانات کا ازالہ ہوگا بلکہ بہت جلد پاکستان اقوام عالم میں اپنا جائز مقام حاصل کر لے گا. اور وہ کس طرح ہوگا؟ اسی طرح جس طرح 10 مئی ہوا ہے, اسی طریقے سے جس طرح 10 مئی ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب معاشی میدان میں 10 مئی کو ہمیں مارز وجود میں لانا ہے, اور اس کے لیے قوم تیار ہے. ہمیں شبانہ روز دن رات محنت کرنی ہوگی اور خون پسینہ بہانا ہوگا. یقین کریں کہ وسائل کی کوئی کمی نہیں پاکستان کے پاس. اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے پاکستان کو نوازا ہے. اتنے عظیم شاندار اذہان دیے ہیں, چاہے وہ فوجی جوان ہیں, افسر ہیں, پولیٹیشنز ہیں, یہ سیاستدان ہیں, یہ ہمارے جرنلسٹ ہیں, ایکسپرٹس ہیں, اور ہمارے فنکار ہیں, محنت کش ہیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں. کسی چیز کی کمی نہیں. اگر کمی ہے دیٹ ول ٹو ڈو, اور اس کو اگر ہم اپنا زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو پاکستان انشاءاللہ دنیا کی دوڑ میں بہت جلد آگے نکل جائے گا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر 2-3 باتیں عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ I would like to thank all our diplomats sitting here and those who are not here, who have been very supportive of Pakistan's firm, fair and just stand that this baseless propaganda and allegations against Pakistan by India about Pahalgam incident, sad as it was, Pakistan had nothing to do with that. And I'm extremely grateful to all those friendly countries who have been very helpful in promoting peace, ceasefire in this part of the world, and promoting all arguments, valid points for de-escalation. In that, I would like to once again particularly thank our brotherly countries in the Gulf countries like Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, our brotherly country, neighborly country, Iran, our brotherly country, Turkey, our friendly country, China, and other countries. Please don't mind. I would like to extend my apologies if I don't mention other countries like Britain and other countries. But above all, I would like to mention and thank President Trump for his very brave leadership and his vision that peace must be restored
in South Asia sooner rather than later, and as a result, his path-breaking and strategic leadership, I think, did the trick and averted a very lethal looming war in this part of the world. And if, God forbid, if we had reached that flashing point in a region where 1.6 billion people live, and if, God forbid, if there had been a nuclear tussle, then just imagine who would have lived to tell what happened. Ladies and gentlemen, Allah Almighty has been infinitely merciful and kind. We can't thank Him enough. We have won the war, but we want peace. We have taught our enemy a lesson, but we condemn aggression. We want this part of the world to be as prosperous and progressive as other parts of the world through hard work, untiring efforts, and living like peaceful neighbors. And it solved nothing, rather brought more poverty, unemployment, and other problems on both sides. So the lesson is that we have to sit down on the table like peaceful neighbors and settle our outstanding issues, including Jammu and Kashmir. Without resolving these issues, I don't think we will have peace in this part of the world on a long-term basis. If we want permanent peace, then we need permanent solutions of Jammu and Kashmir, water distribution. Then, once we resolve these issues, sky is the limit. We can then talk of trade, we can talk of exchange of business communities, delegations, and of course also cooperate in the field of counter-terrorism. As of now, Pakistan is the biggest victim of terrorism. We have paid valuable human lives to the tune of 90,000 Pakistanis. 90,000. When was the last time any nation in the world had paid even a fraction of this sacrifice, let alone 90,000 people? We have lost $150,000 billion worth economic losses. Which nation has suffered this kind of economic losses? So I think what I'm saying is that we are not fighting this menace just to restore peace in Pakistan. It is for the world at large. Imagine if our brave armed forces, our soldiers, our officers had not engaged them, these terrorists would be roaming around in the streets of various parts of the world. So I think the world has to acknowledge Pakistan's sacrifices. The world has to acknowledge what suffering we have passed through. I think in the end I'll say once again کہ میں جناب چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف سپہ سالار جنرل عاصم منیر، نیول چیف اور ایئر مارشل ظہیر بابر، اور آپ کے عظیم کڑیل جوانوں، سجیل جوانوں کا اپنی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر آپ کا سپہ سالار جنرل عاصم منیر، آپ کی ولولہ انگیز اور دلیرانہ قیادت کو میں اپنی طرف سے اور قوم کی طرف سے آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں ختاماً اس شعر پہ اپنی بات ختم کروں گا
जहान ताज़ा की है, जहान ताज़ा की है अफकार ताज़ा से नमूद। ये शेर आज के इस मौके के लिए बहुत बरवक्त है। इट्स अ बेफिटिंग, आई थिंक, सल्यूट टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। जहान ताज़ा की है अफकार ताज़ा से नमूद, कि संगो खिच से होते नहीं जहां पैदा। आज अगर अफकार ताज़ा ना होती हमारी अफवाज पाकिस्तान के पास, ये अलफता मिज़ाइल ना होते, ये एयर चीफ की जो इंडिजिनस इनकी जो दिन रात की जो मेहनत है, उसके नतीजे में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, मॉडर्न टेक्निक्स नेवी में, एयर फोर्स में, बड़ी फ़ौज में इंजेक्ट ना की होती, तो मैं समझता हूँ कि ये जहान ताज़ा जो 10 मई को नया पैदा किया पाकिस्तान में आपने, ये उसकी वजह है। तो शायर कहता है कि जहान ताज़ा की है अफकार ताज़ा से नमूद। नई दुनिया बसती है नई सोच से, नए विजन से, R&D से, रिसर्च से, मेहनत से, अमानत से, दयानत से। उसके बगैर जहान ताज़ा पैदा नहीं हो सकता। और अगर जहान ताज़ा पैदा होते बड़े बड़े संगे मरमर के महल्लात से, तो फिर दिल्ली में और बॉम्बे में जो बड़े बड़े महल्लात हैं और जगहों पर भी, और हमारे यहाँ भी, तो वो जहान ताज़ा पैदा नहीं कर सकते। जहान ताज़ा पैदा होता है इस अफकार से, इस सोच से, और इसी सोच और इसी अफकार को इंशाअल्लाह हम लेके चलेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। मैं आखिर में आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरे साथ जोर से नारा लगाएं, अफवाज पाकिस्तान, आवाज नहीं, अफवाज पाकिस्तान, 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 कायद आजम। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ। यकीनन पाकिस्तान ने तहम्मुल, इंसाफ और सच्चाई की राह अपनाते हुए पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदार और शफाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश की, ताकि हक़ाइक़ दुनिया के सामने आएँ और किसी भी बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का रास्ता रोका जा सके। इसके बजाय भारत ने जारहियत, इंतहा पसंदी और झूठे प्रोपेगेंडे को अपना हथियार बनाया। पाकिस्तान ने 12 खित्ते के अमन को तरजीह दी, सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया और हमेशा मुज़ाकरात और अफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता अपनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी समझा। आज मकबूजा कश्मीर में नहित्ते कश्मीरियों पर मज़ालिम, मीडिया ब्लैकआउट्स, मावराए अदालत कत्ल और बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि भारत का चेहरा जमहूरियत का नहीं बल्कि जुल्म और इस्तबदाद का है। पाकिस्तान आज भी अमन का दाई है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी, गैरत और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए हम बुनियानुन मरसूस हैं। पाक अफवाज ने सीसा पिलाई दीवार बनकर दिफाए वतन किया और ये वाज़े पैगाम दिया है कि पाकिस्तान अमन का अलमबरदार ज़रूर है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। आप सबकी आज यहाँ तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। मार्काए हक़ बुनियानुन मरसूद की जीत पर आज पूरी कौम यौम तशक्कुर मनाते हुए अल्लाह ताला के हजूर सरबसजूद है और हम खराज तहसीन पेश करते हैं शहदा की कुर्बानियों को। ख़वातीन व हज़रात, अब मैं यहाँ पे दावत दूंगी साहिर अली बग्गा को, ताकि हम सब मिलकर उनके हम आवाज़ होकर अपने वतन का नारा बुलंद कर सकें और कह सकें, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगे साहिर अली बग्गा।
सामने बिल्कुल लाइव चेक करो जरा नज़ारा चेक करो जरा नज़ारा साढ़े सामने नूरवाली किस कहना नूरवाली थले बह जा नूरवाली बह जा थले थले बह जो बह जो थले सारे बह जो مجلس خواتین نے